ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے۔ دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک جیسا لباس، ایک جیسے بیگ اور ایک طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ فرق تھا تو بول چال، لب و لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا، جبکہ نعیم اکھڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ سے جھاگ نکلتے محسوس ہوتے۔ والدین بھی اس کی عادت سے پریشان تھے۔ محسوس ہوتا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ ہوتی، مگر طرز بیاں برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی عادت سے نالان تھے، مگر اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت بدلی نہیں۔ ایک بار شیخو پورہ جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن، دانت صاف کرنے والا پاؤڈر بیچنے والا آ گیا۔ اس نے اپنے منجن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ سب مسافر سنتے رہے، مگر یہ باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت دیکھو، انہیں صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤجی روزی کمانے دو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب بازار آنے والا تھا۔ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریف کر رہے ہو، تمہیں پہلے خود۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی، مگر طرز بیاں اچھا نہ تھا۔ وہ بیچارہ اگلے اسٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی۔ شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمے انداز میں طرز گفتگو موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے الفاظ چناؤ اور شعری لہجہ کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً دستے شناس کو بلایا جائے۔ ایسی کون سی تدبیر ہوگی کہ ہم فاتح رہیں؟ جب شاہی دستے شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر بادشاہ کا حکم بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دستے شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔
جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دستے شناس بیمار ہے اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے، بادشاہ نے کہا فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی۔ ان میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور جنگ میں آپ پکڑے جائیں گے۔ آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوری کر کے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا میری خواہش میرا استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی ہر کارے دوڑے گئے اور دستے شناس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ استاد دستے شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ کسی نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ دستے شناس نے کہا اسے چھوڑ دیجیے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں۔ اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے۔ آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اور رہتی دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا۔ اور مرنے کے بعد تو کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ پامسٹ کی تعریفانہ جملوں سے بہت خوش ہوا۔ شاہی دستے شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا۔ شاہی دستے شناس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی پامسٹ اور اس کا شاگرد جب دربار سے باہر نکلنے لگے تو شاگرد نے کہا استاد جی، جو باتیں میں نے بتائیں وہی باتیں آپ نے بتائیں، مجھے سزا اور آپ کو انعام کیوں؟ شاہی دست شناس نے جواب دیا باتیں تو ہم دونوں کی ایک تھیں، لیکن دونوں کا طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش
ہوتا گیا اور تمہارے ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے۔ بات ندیم اور نعیم کی ایک جیسی بھی ہو مگر طرز تخاطب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا اور نعیم کا انداز پسیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا۔ ٹیچر کی بات ٹھیک تھی، اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بھی اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس لیے کہتے ہیں کہ میٹھے بول میں جادو ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔